ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ فراغک قبل شغلک، صحتک قبل مرضک، غناءک قبل فقرک، شبابک قبل حرمک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی مکرم علیہ التحیۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، پانچ چیزوں کو غنیمت جانو، اللہ کا شکر عطا کرو کہ تمہیں اللہ نے وہ نصیب فرمائی، اس سے پہلے کہ وہ تم سے چھن جائیں، ختم ہو جائیں۔ سب سے پہلی چیز صحت کا قبل مرضک، اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، عذاب بالکل ٹھیک دیے ہیں، اس سے پہلے کہ تم مریض ہو جاؤ، بیمار ہو جاؤ، لاچار ہو جاؤ، ایک گلاس پانی کا اٹھا کر پینے کے قابل نہ ہو، اس سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ لوگ کہتے ہیں تندرستی ہزار نعمت ہے، میں کہتا ہوں کہ تندرستی کا مقابلہ کوئی نعمت کر ہی نہیں سکتی۔ تندرستی کو لاکھوں ہزاروں میں گنا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ تندرستی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا تو شکریہ ہی نہیں ادا کر سکتے۔ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ فراغ کا قبل شغلک، اللہ نے فارغ ٹائم دیا ہے، فارغ وقت ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہے، اس کو ضائع نہ کر۔ فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، ٹی وی دیکھ کر، گیمیں کھیل کر، میوزک سن کر، ڈائجسٹ ناولیں پڑھ کر، لوگوں کی غیبتیں کر کے، چگلیاں کر کے، چوکوں چروں، سنوکروں، گلیوں محلوں، چھتوں میں کھڑے ہو کر فضول قسم کی گفتگویں کر کے اس کو ضائع نہ کر۔ اللہ نے فارغ ٹائم دی تو کیا کر؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تجھے رب نے فارغ ٹائم دیا ہے تو اللہ کی عبادت کر۔ کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کر کہ تجھے موت نہ آ جائے۔ آج گھنٹوں کے حساب سے ہمارے پاس فارغ ٹائم ہوتا ہے، مختلف قسم کے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، نہیں وقت تو ہمیں رب کے سامنے سجدہ کرنے کا وقت نہیں۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو سجدہ کرنے کے لیے تڑپے گا لیکن تو سجدہ کر ہی نہیں سکے گا۔ اور کوئی وقت انسان پر ایسا آتا ہے کہ اتنی مصروفیت آتی ہے کہ سامنے کھانا رکھا ہوا، ایک لقمہ اٹھا کر منہ کی طرف لے کر گیا ہے، کال آ گئی، فلاں جگہ پہنچے، فلاں مسئلہ، فلاں پریشانی، فارغ ٹائم اتنا نہیں ہے کہ اٹھایا لقمہ منہ میں رکھ سکے، اللہ کی عبادت کرے گا تو؟ فارغ وقت کو ضائع نہ کر۔ غنا کا قبلہ فقر، اللہ نے تونگری دی ہے، مال سے نوازا ہے، اللہ نے مالدار کیا ہے، تو غریب ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر۔ آج کل ہماری ترجیحات کیا ہے مال خرچ کرنے کی؟ شادی کروائی، ہزاروں لاکھوں دے کر میراثی ڈوم بھانڈ کنجر منگوا لیے، ڈھول بج رہے ہیں، اور خطبے میں آیت پڑھی جاتی ہے کہ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرو مجھ میں سے نہیں۔ سنت کی ابتدا ہے، تم کر رہے ہو شیطانی کاموں کے ساتھ، یہاں اپنے پیسے خرچ کر رہے ہو، پورا مہینہ اپنی کیبل پر مختلف قسم کے پروگرام دیکھ کر آخر میں مہینے کے بعد اس کیبل کا بل دے رہے ہو، یہاں اپنے پیسے خرچ کر رہے ہو، کنجیریں نچا کر ان پر لٹا کر پیسے خرچ کر رہے ہو، ہر قسم کے بیہودہ پروگرامات منعقد کروا کر وہاں پر اپنے پیسے دے رہے ہو۔ اللہ نے اس لیے تو دولت نہیں دی تھی، فرمایا اس وقت تک اپنا قدم نہیں ہلا سکو گے جب تک یہ جواب نہیں دو گے، میں نے اکتسبتا، مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پر کیا۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس ہوگا تو ختم ہو جائے گا، رب کے پاس ہوگا تو محفوظ ہوگا، سیو کر کے وہاں رکھا جائے گا۔ شبابک قبل حرمک، نوجوانوں اللہ نے تمہیں جوانیاں دی ہیں، بڑی نعمت اللہ کی، اس کی قدر کرو۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پریزگار،
جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ بڑھاپے میں تو مگرمچھ بھی شکار نہیں کر سکتا۔ بوڑھا ہو کر تو مگرمچھ جب وہ اپنے جوبن پر ہوتا ہے کس طرح وہ بیلوں کو، گھوڑوں کو، شیروں کو اس طرح لپیٹ کر جو ہے 2-4 پلٹوں میں ان کی ہڈیاں چورا چورا کر دیتا ہے، بوڑھا ہو کر تو وہ بھی شکار نہیں کر سکتا۔ جب کمر ٹیڑھی ہو جائے گی، جب ہاتھ کانپنا شروع ہو جائیں گے، ہاتھوں میں رشا آ جائے گا، نظر کمزور ہو جائے گی، منہ کے دانت ختم ہو جائیں گے، پھر عبادت کرو گے؟ جو رب کے عرش کے سائے کے نیچے لوگ ہوں گے جن پر میرا رب راضی ہوگا، سایہ کرے گا، ان میں شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ اللہ نے جوانی دی، اس کی قدر کریں۔ اور پانچویں بات، حیاتک قبل موتک، اللہ نے تمہیں یہ جو زندگی دی ہے نا، اللہ نے دنیا میں تمہیں بہت سارے تحفے دیے، بیوی دی، بچے دیے، ماں باپ دیے، عزیز و اقارب دیے، بینک بیلنس دیا، نوکری دی، کوٹھی دی، کار دی، سب کچھ دیا، ملک و ملک گھما، سب کچھ تو نے حاصل کیا، سب کے پیچھے ایک ہی چیز کار فرما ہے، تیری زندگی۔ تو زندہ ہے تو یہ ساری چیزیں تیرے کام کی، تو زندہ ہے صحت بھی تیرے کام کی، تو زندہ ہے فارغ وقت بھی تیرے کام کا، تو زندہ ہے مال بھی تیرے کام کا، تو زندہ ہے جوانی بھی تیرے کام کی، جب تو ہی مر گیا تو یہ ساری چیزیں کس کام کی؟ تو اللہ نے اگر زندگی دی ہے تو اس کو اچھے کاموں میں گزاریں، اللہ کے راستے میں اچھے طریقے سے گزاریں، تاکہ کل جب رب کے دربار میں حاضر ہوں تو اعلان ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ حکم الحاکمین ہمیں صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔